اللہ رب ذوالجلال کے ہم پر جو انعامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام وہ رمضان المبارک کے مہینے کی عطا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے آنے کے ساتھ جہاں اللہ تعالی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جہاں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہاں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کی مغفرت کا انتظار کرتے ہیں، وہیں اس مبارک مہینے میں ہر اہل ایمان کے دل کو اللہ تعالی نور ایمان زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر مومن کا قلب، ہر قلب مومن، اس میں جہاں صبر آتا ہے، دوسروں کی غم خواری آتی ہے، دوسروں کے لیے نرم دلی دل میں آتی ہے، وہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ بھی اہل ایمان کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کی یہ دلیل ہے کہ ماہ صیام میں جس طرح اللہ رب العزت کا گھر یعنی مساجد آباد ہو جاتی ہیں، ان کی رونق بڑھ جاتی ہے، سال کے باقی 11 مہینوں میں وہ کشش ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ خالصتاً اللہ کا فضل، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا ماہ صیام ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں میں تو کمی نہیں ہوتی، اگر کمی ہے تو ہمیں ان رحمتوں کے لینے میں ہے، جبکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان، اس ماہ مقدس کا ایک ایک منٹ وہ قیمتی تر بنانے کی فکر کریں، گناہوں سے مکمل اجتناب ہو اور نیک اعمال کی طرف رغبت اور انہیں بجا لانے کا جذبہ ہمارے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک اپنی نصف عمر پوری کر چکا ہے، آدھا گزر گیا اور آدھا ابھی باقی ہے۔ جہاں ہم اس بات کی طرف غور اور فکر کریں کہ ہمارے یہ 15 ایام رمضان اللہ رب العزت کی رضا اور مغفرت کے قریب گزرے یا ہم نے یہ اس سے دوری کے ساتھ گزارے ہیں، اگر تو ہمیں اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے روزہ رکھا، تراویح کا قیام کیا اور ڈنڈی نہیں ماری، روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کی، فضول باتوں سے، لغو کلام سے، لا یعنی باتوں سے ہم بچے رہے اور تراویح کو ہم مکمل طور پر سنت مؤکدہ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، کچھ پڑھ کے بھاگ نہیں جاتے،
اور مختلف طرح کے وساوس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ بحمد اللہ ہم 40 سجدے روزانہ تراویح کے اندر ادا کرتے رہے، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور باقی ایام میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس بات کا عزم، ارادہ اور کوشش جاری رکھیں کہ ہم نے اور زیادہ اس ماہ صیام میں اللہ رب العزت کو اس انداز سے راضی کرنا ہے کہ مبادا یہ میرا آخری رمضان ہے، پھر یہ مجھے میسر ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کو لینے کا ایک بہت آسان اور بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں۔ جتنا ہم خانہ خدا میں وقت گزاریں گے، اللہ تعالی کے گھر کو آباد رکھیں گے، اتنا ہی اللہ تعالی ہمارے دل کی دنیا آباد کرے گا، اتنا ہمارے اندر خدا خوفی، رب کریم کی طرف رجوع اور یہ بابرکت لمحات قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کے گھر کو، مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کا گھر آباد کرتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں اللہ رب العزت کے گھر کے ادب آداب کا لحاظ ہو، وہاں ہم خصوصاً اس ماہ مقدس میں اس کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کے گھر میں آ کر، مسجد میں جمع ہو کر ہمیں اس بات کی فکر نہ لگے کہ میں کب مسجد سے باہر جاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں آ کر اس طرح خوش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد ہماری ایمانی حالت وہی ہو جو مچھلی کے پانی میں جانے کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمیں اس کا الٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آئے تڑپنے لگتی ہے، اس کی زندگی پہ بن جاتی ہے۔ ہم بھی مسجد میں آنے کے بعد اپنی گھڑی کے اوپر نظریں ٹکا لیتے ہیں کہ کہیں امام صاحب، خطیب صاحب 1 منٹ لیٹ تو نہیں ہو گئے، کہیں مقررہ وقت سے منٹ اوپر تو نہیں ہو گیا۔ وہی انسان ہے کہ اگر کسی شادی ہال میں بیٹھے ہیں تو 2 گھنٹے تاخیر بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بازار میں کھڑے ہیں تو آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے بعد
ہمیں ایسی کون سی بے چینی لگ جاتی ہے کہ ہمیں مسجد سے نکلنے کا انتظار ہو جاتا ہے؟ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت سے تاخیر ہونی چاہیے. ہر کام نظم و ضبط اور وقت پہ ہی اچھا لگتا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مساجد کے مؤذنین، امام اور خطبا جس طرح مقررہ وقت پر آپ کو اپنی ڈیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو کہیں پر بھی ایسا نظم و ضبط نہیں ملے گا. سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، جکڑ ہو، گھڑی پہ وقت آذان ہوگا، مؤذن اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں میں پہنچائے گا. گھڑی پہ نماز کا وقت مقرر ہوگا، امام آپ کو مصلی پہ ملے گا. تو یہ اگر کبھی کسی وجہ سے منٹ 2-4 اوپر نیچے ہو بھی جاتے ہیں تو ہم یہ خیال کیا کریں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب کے اندر لکھا جا رہا ہے. ہم بازار میں کھڑے ہوں گے تو ہم سے ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب ہوگا. ہم باہر کسی پارٹی فنکشن میں ہوں گے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے فرصت اور وقت دیا تھا، بتا کہاں پہ خرچ کیا. اگر مسجد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اے باری تعالی، آپ کے گھر میں بیٹھ کے گزرا تو کیا یہ آپ کے رفع درجات اور بلندی درجات کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ مسجد میں آنے کے بعد ہم ایسا محسوس کریں جیسا مچھلی پانی کے اندر محسوس کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اللہ رب العزت کے ہاں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہیں. جس طرح ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے کے اندر ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آسمان کے فرشتے جب روئے زمین کو دیکھتے ہیں تو انہیں روئے زمین پر اللہ کے گھر یعنی مساجد ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تو بقعہ نور ہے، یہ نور کا گھر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد بنانے والے کے بارے میں بڑے انعام کا اعلان فرمایا کہ من بنا للہ بیتا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ وہ شخص جس نے روئے زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں. اب سب ایمان والوں کے دل میں جذبہ آیا کہ مجھے بھی اللہ کے گھر کے بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے. دولت مند تو اپنی ڈونیشن دے گا، غریب سوچے گا کہ میں تو نہیں بنوا سکتا، میں اس اجر و ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا. قربان جاؤں میں کالی کملی والے پر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخا اور جود پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی کے مال اور کسی کی غریبی کی قیمت نہیں لگائی جاتی، اس کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں. جب کوئی غریب آدمی اللہ کے راستے میں ایک چیل کے گھونسلے کے برابر مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں محل عطا فرما دیں گے.
کہ اس کے ہاں اخلاص کی قدر و قیمت ہے. بہت بڑے بڑے مالدار کہ جن کے گھر کنالوں پر محیط ہیں، اپنے محلات بنانے کی فکر انہیں صبح سے شام، دن سے رات سر چڑھے رہتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ اپنا گھر اس کو آباد کرنے، اسے تعمیر کرنے، اس میں مال و دولت لگانے کی توفیق اسے ہی عطا کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. جب آپ نے اپنا گھر بنانا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ انجینئر کمال درجے کا ہو، آرکیٹیکٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیکیدار، مستری اور مزدور ٹاپ کلاس کے، تو میرے بھائی جب خانہ خدا بن رہا ہو، اس اللہ مالک الملک کا گھر بن رہا ہو، تو وہ بھی تو انہی کو منتخب کرے گا جو اس کی نظر میں ٹاپ کلاس کے بندے ہوں گے. اور وہ مال و دولت نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں معجزن ہوں، کس کے دل میں خدا ہے. جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کی تعمیر کی، گھر کے تعاون کی اور اپنے گھر کے لیے اس کی آبادی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کا گھر تو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ہارون الرشید عباسی خلفاء میں سے ایک بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، نام جانتے ہوں گے آپ، ہارون الرشید. مال و دولت کی تو کمی نہیں تھی، بادشاہ سلامت تھے. اس نے سوچا کہ اگر میں بغداد میں بہت بڑا محل بنا دوں تو میرے زندہ رہنے تک تو میرے کام آئے گا، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے لیے وہ بیکار ہے. مجھے اس محل سے کیا ملے گا؟ یہ بھی سوچ کی بات ہوتی ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. وگرنہ تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی فکر ہے اور کس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا گھر بناتا ہوں. بغداد میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کرتا ہوں، اور اعلان کر دیا کہ مسجد میں اپنے ذاتی پیسے سے بناؤں گا، بیت المال کا پیسہ نہیں لگے گا، کسی سے ڈونیشن اور چندہ نہیں لیا جائے گا. یہ ہارون الرشید کے ذاتی جمع پونجی اور ذاتی پیسے سے مسجد بنے گی. تمام کاریگروں اور معماروں کو بلا لیا گیا، مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. بغداد کا ایک غریب مزدور، اس نے بھی آ کر کام کرنا شروع کر دیا. شام کو اجرت لیتا، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا، کام چلتا رہا. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اے باری تعالی، تیرا گھر بن رہا ہے، میں غریب سا مزدور ہوں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اس میں حصہ دار بنوں. مگر چونکہ بادشاہ سلامت نے پابندی لگائی ہے کہ صرف بادشاہ کے پیسے سے مسجد بنے گی، لیکن اس کی نیت خالص، جذبہ خالص. وہ رات کو اٹھا، وہی تھوڑی بہت جمع پونجی، اس سے اس نے اینٹیں، مٹیریل خریدا، اور جہاں مسجد کا مٹیریل پڑا ہوا تھا وہاں جا کے اس نے وہ اینٹیں اور سامان رکھ دیا اور واپس گھر آ گیا. اللہ والے تو ایسے حصہ ڈالتے ہیں. رات کو ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور جنت کے اندر 2 بڑے بڑے محل کھڑے ہیں. ایک پہ ہارون الرشید لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل پہ اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے. ہارون الرشید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میری ہی رعایا کا ایک فرد ہے، چلو میں اس کو بھی دیکھ لوں.
دربان نے اندر نہیں جانے دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بادشاہی دنیا میں چلتی ہے، یہاں نہیں چلے گی۔ جب تک وہ مزدور اجازت نہیں دیتا اس وقت تک آپ اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صبح آنکھ کھلی، اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس مزدور کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ میں اتنا بڑا گھر خانہ خدا تعمیر کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں حدیث کے مطابق مجھے جنت میں میرا محل دکھایا گیا۔ حیران اس بات پہ ہوں کہ ویسا ہی محل تیرا بھی وہاں پر میں نے دیکھا، تو کیا عمل کر رہا ہے؟ اس مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کوئی اپنا عمل تو یاد نہیں، لیکن ایک رات میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا تھا اور میں نے اپنی مزدوری کی جمع پونجی اس سے اینٹیں خرید کے وہاں ڈال دی تھی۔ میرے رب نے مجھے اخلاص پر وہی انعام عطا کیا ہے جو آپ کو عطا کیا ہے۔ تو اس کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حبشی عورت، حبشی اس لیے کر رہا ہوں کہ ذات پات کی کوئی اونچی نہیں تھی۔ آج تو ذات پات میں ہی ہم مر مار جاتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ذات کا وہ اونچا جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، وگرنہ کوئی سیٹ، کوئی چودھری، جو بھی واٹ ایور جو بھی برادریاں ہیں، اسلام میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حتیٰ کہ ابو لہب، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا، سید خاندان، اللہ کے نبی کا خون، لیکن جب اسلام اور اللہ کے نبی کی ذات پر بات کی کہ تبا لک یا محمد، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائے، اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے ذات پات دیکھنے والوں کو کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے صلی اللہ۔ تو اللہ کے ہاں تقوی دار بننا سیکھو، پرہیزگار بننا سیکھو۔ ایک کم ذات والا اللہ تعالی کے ہاں سب سے بلند ہو جاتا ہے جب اس کے اندر اخلاص اور تقوی آتا ہے۔ تو وہ حبشی عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک مسجد، مسجد نبوی شریف، جنہوں نے دیکھی ان کی آنکھوں کو مبارک، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو مدینہ لے جائے، جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے ہیں کہ وہ اس مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا تکلیف دینی، گھر ذرا دور ہے اس کا، جنازہ پڑا، دفنا دیا۔ چند ایام گزرے، حضور رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ نظر نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ عورت جو یہاں صفائی کرنے آتی تھی نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے عرض کیا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کر چلو۔ قبر پہ گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ پڑھا اور بتایا کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے اللہ کے ہاں اور میری نظر میں اس کے درجات یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے گھر کو آباد بھی کریں، اللہ کے گھر کی فکر بھی کریں۔ اس کو آبادی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو ضروریات ہیں، مسجد کے اندر جو کام ہونے والے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری توجہ اس طرف کم ہے۔ ہمارے 2-2 4-4 کنالوں پہ محیط کوٹھیاں تو ہیں اور خالی پڑی ہیں۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اس فضول خرچی کا مصرف اور مطلب کیا تھا۔ میرے بھائیوں، وہاں اگر جواب دینا ہے تو ان سے اچھا اللہ کا گھر بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی جدید تعمیر ہوئی۔ ایک بحری جہاز ٹوٹا تھا، ساگون کی لکڑی اس سے لائی گئی، مسجد نبوی کو آراستہ پیراستہ اور زیب و زینت اس کی گئی۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں تو مسجد نبوی چھپر کی تھی،
فرش سادہ مٹی کا تھا، کھجور کے تنے تھے، آپ یہ کیا کر رہے؟ سیدنا عثمان غنی نے جواب دیا کہ اس وقت جو رہائش کے گھر ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی انداز اور اسی درجے کے تھے، لہذا مسجد بھی ان کے برابر کی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر پختہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، لہذا اللہ کا گھر ان تمام گھروں سے الگ اور ممتاز نظر آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کیا آج کے دور میں ہم جو تعمیرات، جو سوچ اور جتنا درد اور جتنا غم اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے رکھتے ہیں، کیا اسی طرح کا غم اور درد اللہ کے گھر کی آبادی اور تعمیر کے لیے ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، جواب مل جائے گا۔ تو اللہ کا گھر کسی بھی آبادی میں رحمت کا مرکز ہوتا ہے، اسلام کی عظمت کی نشانی ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر جو حصہ دار بنے گا، جو معاون بنے گا، جو تعمیر اور آباد کاری میں توجہ اور سنجیدگی دکھائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا گھر آباد ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخری بات، رمضان ہے، کون سا آپ نے جا کے کھانا کھانا ہے، چند منٹ بیٹھ سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا گھر وہ آباد کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور فرمایا کہ روئے زمین پر من اظلم ممن منع مساجد اللہ، سب سے زیادہ ظالم اللہ کی نظروں میں وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہیں ہم مسجدوں سے بے فکر ہو کر، مسجدوں میں عدم توجہی کر کے، مسجدوں میں اپنا مال و دولت، اپنا وقت، اپنی تمام کی تمام توانائیاں صرف نہ کر کے اس آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے کہ ہمارے بھائی اس لیے مسجد نہ آئے کہ وہاں تو انتظام اچھا نہیں، وہاں تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ میسر نہیں، وہاں تو بارش ہو جائے تو ہمیں کپڑے بچانا مشکل ہے، لہٰذا میں نہیں جا رہا مسجد۔ تو یہ بھی روکنے کی ایک قسم ہے۔ خدا را اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کیجئے۔ اگر اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم میں سے ہر ایک بھائی کو اخلاص کے ساتھ، ذات پات سے اونچا ہو کر، صرف اللہ کا بندہ بن کر اس کے گھر کے لیے ویسی فکر کرنی ہوگی جس طرح ہم کوئی بھی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کرتے ہیں۔ رب کریم مجھے اور آپ کو یہ جذبہ پیدا فرمائے اور اللہ رب العزت کا گھر آباد کرنے، اس کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔